الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کتاب الایمان کی پہلی حدیث ہم بیان کر رہے تھے، تو ہم یہاں پہنچے تھے کہ سوال کرنے والے نے عرض کی کہ مل احسان یا رسول اللہ، اخبرنی عن الاحسان، کہ مجھے احسان کے بارے ارشاد فرمائیے. قال ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو کم از کم یہ درجہ ضرور حاصل ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ ہم جب عبادت کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، تو کیا ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم اللہ کریم کے روبرو ہیں؟ میرے خیال میں یہ کیفیت بہت کم ہوتی ہے. ہم کبھی چھینکتے ہیں، کبھی کھانستے ہیں، کبھی خارش کرتے ہیں، کبھی اباسی لیتے ہیں. حالانکہ اگر ہم کسی عہدیدار یا افسر کے سامنے بھی کھڑے ہوں تو یہ سب کچھ نہیں کرتے، بڑی احتیاط سے، بڑے ادب سے کھڑے رہتے ہیں. کوئی عدالت میں کھڑا ہو یا کسی ڈپٹی کمشنر کے پاس یا ایس پی کے پاس یا کہیں کھڑا ہو تو وہ نہ سر کھجاتا ہے، نہ کھانسی آتی ہے، نہ اباسی آتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. خیالات بھی کو نہیں آتے، ساری توجہ اس کی طرف ہوتی ہے، بات کر رہا ہوتا ہے یا اس کی بات سن رہا ہوتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ نمازوں میں ہمیں سارے خیالات بھی آتے ہیں اور جمائیاں بھی آتی ہیں، کھانسی بھی آتی ہے. بلکہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب سجدہ کر کے اٹھتے ہیں تو اگر 2 صفیں ہیں، 1 صف ہے، تو اللہ ماشاء اللہ کوئی نہ کھانسے، نہیں تو پوری صف کھنگورے لگاتی ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی تصور نہیں ہوتا کہ اللہ کریم ہمیں دیکھ رہے ہیں. یہ تو دور کی بات ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اللہ کریم کو دیکھنا ظاہری آنکھ سے اس دنیا میں تو ممکن نہیں. یہ بحث ہو چکی پچھلے جمعے پر. لیکن دل میں اس کیفیت کا پیدا ہو جانا، یہ کیفیات قلبی کی بات ہے. احسان ہی کو تصوف اور سلوک کہتے ہیں، اور تصوف سارا ہے ہی دل کا معاملہ. کیفیات قلبی کو اللہ کے نام سے، برکات نبوت سے روشن کرنا، ترتیب دینا اور انہیں اتنا مضبوط کرنا کہ یقین ہو جائے انہیں کہ اگرچہ میں ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا پر میں جمال باری کو دیکھ رہا ہوں. اور اگر یہ ممکن نہ ہوتا تو اس کا حکم نہ دیا جاتا، کیونکہ جو کام بندے کے بس میں نہیں ہے شریعت نے وہ ضروری قرار نہیں دیا. جیسے نماز میں قیام فرض ہے، لیکن اگر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تو اس کے لیے فرض نہیں ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے، فرض ساقط ہو جاتا ہے. رکوع و سجود فرض ہیں، لیکن ایک آدمی رکوع پورا نہیں کر سکتا، سجود نہیں کر سکتا، وہ اشارے سے کر لے تو فرائض ساقط ہو جاتے ہیں. تو اگر یہ ممکن نہ ہوتا تو اس کا شارع علیہ الصلوۃ والسلام حکم ہی نہ دیتے.
جب حکم دیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہر انسان، ہر فرد، ہر بالغ مرد عورت کے لیے ممکن ہے۔ جو بھی محنت کرے، جو بھی اللہ اللہ کرے، جو بھی کسی سے برکات حاصل، اس میں دو چیزیں ضروری ہیں، ایک ذاتی محنت اور ایک برکات نبوت، چونکہ یہ برکات نبوت میں سے ہیں یہ کیفیات۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں سارا دین زبانی پہنچایا، وہاں کیفیات قلبی بھی پہنچایا۔ دین سننا اور سمجھنا، دین کا علم حاصل کرنا ایک بات ہے، لیکن جو بھی حضور کی نگاہ پاک کے سامنے آیا وہ صحابی ہو گیا، یہ دوسری بات ہے۔ صحابی ہو جانا اتنا بڑا درجہ ہے کہ دنیا زمین کے سارے لوگ بھی اگر ولی اللہ ہو جائیں اور ولایت کی آخری منزل کو پہنچ جائیں، سب کی ولایت جمع کی جائے تو صحابی کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں پہنچتی۔ وہ اتنے بلند ہیں کہ جہاں صحابیت کی انتہا ہے وہاں سے نبوت کی ابتدا ہو جاتی۔ تو اتنا عظیم درجہ پانے کے لیے نہ انہوں نے کوئی مجاہدہ کیا، نہ چلے کاٹے، نہ نوافل پڑھے، نہ نمازیں پڑھی، نہ روزے رکھے۔ وہ ایک نگاہ کی بات تھی کہ قلب اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے برکات ان کے وجود میں، ان کے قلب میں، ان کے سینے میں آ گئیں اور وہ درجہ صحابیت پہ فائز ہو گئے۔ یہی قوت صحابہ میں اس درجے کی تھی کہ حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جس صحابی کی صحبت میں کوئی پہنچا وہ تابعی ہو گیا۔ تابعین کی خالی صحبت میں کوئی پہنچا وہ تبع تابعی ہو گیا۔ یہ خیر القرون تھے، بہترین زمانے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ آپ نے فرمایا۔ جو زمانے گزر چکے ان میں بھی اور جو آ رہے ہیں ان میں بھی سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر میرے بعد کا، پھر اس کے بعد کا۔ تو گویا یہ تین دور، عہد نبوی صحابہ کا دور بھی تھا، صحابہ کے بعد پھر تابعین کا، اور پھر تبع تابعین کا، یہ تین زمانے تمام زمانوں سے افضل۔ تو دین چونکہ مجموعہ ہے ارشادات رسول اور برکات رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کا، تو دین کامل اس کے پاس ہے جس نے ظاہری علم بھی سیکھا اور قلبی برکات بھی حاصل کی۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی کا قول میں نے عرض کیا تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ جس نے ظاہری علم سیکھا، کیفیات قلبی حاصل نہیں کی، وہ گناہ میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے، وہ اس کے گناہ گار ہو جانے کا اندیشہ ہے، وہ غلطیاں کرے گا۔ جس نے قلبی کیفیات حاصل کرنے کی اور ظاہری معلومات حاصل نہیں کی، اس کے گمراہ ہو جانے کا اندیشہ زندگی ہو جائے گا اور راستے سے بھٹک جائے گا۔ جس نے ظاہری علم بھی حاصل کیا اور کیفیات قلبی بھی حاصل کی، اس نے پورا کام کیا، اسے اللہ سے سلامتی کی امید رکھنی چاہیے۔ تو تبع تابعین کے بعد اولیاء اللہ اور اللہ کے بڑے اولو العزم اور بڑے بلند حوصلہ لوگوں نے عمریں صرف کر کے اس نعمت کو حاصل کیا اور آگے پہنچایا۔ اور جس طرح دین انشاءاللہ قیامت تک قرآن کریم اور دین کی تعلیمات قائم رہیں گی، اسی طرح یہ برکات کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں دینی معلومات بھی ہیں اور قلبی کیفیات بھی۔ تو یہ کیفیات قلبی میں سے ہے کہ قلب میں اس طرح کا نور بھر جائے، قلب کی آنکھ اتنی کھل جائے کہ جب آپ حضور حق میں حاضر ہوں تو اسے یہ یقین ہو جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔
اگر اتنی اہلیت حاصل نہیں کر سکے تو کم از کم اسے یہ یقین ہو کہ میں اللہ کریم کے روبرو کھڑا ہوں۔ یہ یقین بھی حاصل ہو جائے تو پھر خیالات بھی نہیں آتے، کھجلی بھی نہیں ہوتی، جمائیاں بھی نہیں آتی، کھانسی وغیرہ بھی نہیں آتی۔ یہ یقین ہے میں اللہ کے روبرو کھڑا ہوں۔ تو نماز کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ یہ یقین تو ہو، اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ یہ یقین حاصل کرے، کیفیات قلبی حاصل کرے، ذکر قلبی کرے، دل کے ساتھ محنت کرے، مجاہدہ کرے۔ آخر ہم روزی کمانے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا مجاہدہ کرتے ہیں، دنیا کے لیے ہمیں کتنی مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ لوگ وطن چھوڑ کر دور دراز چلے جاتے ہیں، برسوں نہ بچوں کی شکل دیکھی، نہ والدین کی، نہ گھر کی، مزدوریاں، محنتیں رات دن کر 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 کے چند پیسے ہی کماتے ہیں نا۔ تو اتنی محنت قلب سے بھی کیوں نہ کی جائے، اس کے لیے بھی کیوں نہ سفر اختیار کیا جائے، جہاں پتہ چلے کہ یہ دولت مل سکتی ہے وہاں جایا جائے، اللہ کے بندوں کی صحبت تلاش کی جائے، وہاں جایا جائے، یہ نعمت حاصل کی جائے، اس پر رات دن محنت کی جائے۔ ہم عجیب لوگ ہیں کہ دائمی رہنے والی تو اللہ کی عبادت اور فرائض تو مجبوری، فرائض کے بغیر تو زندگی ممکن نہیں ہے۔ جیسے پانی پینا، سانس لینا، روٹی کھانا، اس کے بغیر کتنے دن گزارا ہوگا، اسی طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ فرائض جو ہیں یہ روح کے لیے اسی طرح ضروری ہیں، ان کے بغیر تو مر جائے گی، کتنے دن زندہ رہے گی۔ تو اصل محنت تو وہ ہے کہ جو فرائض ادا کرنے کے بعد ہم نفل کے طور پہ محنت اور مجاہدہ کرتے ہیں، اور یہ جو قلبی ذکر اور قلب کے ساتھ محنت ہے، اسے تو علماء حق نے فرض لکھا ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مرحوم نے اپنی تفسیر مظہری میں لکھا، اور مسلمان مرد اور عورت کے لیے واجب ہے۔ اور صوفیاء کرام سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں عین، فرض عین ہے، کیونکہ یہ جو حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو یہ نماز کے فرائض میں سے ہو گیا۔ تو فرض کے لیے جو چیز ضروری ہو وہ بھی فرض ہو جاتی ہے، جیسے نماز فرض ہے، وضو تو فرض نہیں ہے، نفل عبادت ہے، باوضو رہنا اچھی بات ہے، نہ رہو تو کوئی بات نہیں، لیکن جب نماز فرض ہوتی ہے تو وضو بھی فرض ہو جاتا ہے کہ نماز کے لیے وضو ضروری ہے۔ تو جو چیزیں فرض کی ادائیگی کا سبب ہیں، جب وہ فرض ہوتا ہے تو اسباب بھی فرض ہو جاتے ہیں۔ تو جب یہ فرض ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو اس کے لیے مجاہدہ بھی فرض ہو گیا، ذکر کا سیکھنا بھی فرض ہو گیا، اس کے لیے تلاش کرنا ایسے لوگوں کا، ایسے بزرگوں کا، اللہ کے ایسے بندوں کا جہاں یہ دولت بٹتی ہو، وہ بھی فرض ہو گیا۔ تو یہ ضروری ہے کہ اتنی محنت کرے، اتنا مجاہدہ کرے۔ ہم اتنے کمزور ہیں کہ بعض اوقات ساتھیوں کی میل آتی ہے کہ میں لطائف کر رہا ہوتا ہوں اور مجھے خیالات آتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ لطائف کر ہی نہیں رہے۔ توجہ آپ کی خیالات کی طرف ہے تو لطائف کیا کر رہے ہیں؟ توجہ بھی تو لطائف کی طرف ہو کہ ہو کی ضرب لگ رہی ہے، لطیفے پہ چوٹ لگ رہی ہے، اللہ کا نام اندر جا رہا ہے۔ تو توجہ اگر دوسری طرف ہے، خیالات آ رہے ہیں، تو پھر آپ محض سانس کی مشق کر رہے ہیں، کر تو کچھ بھی نہیں رہے۔ دیکھیں نا، آدمی ایک وقت میں دو باتیں تو نہیں سوچ سکتا، ایک ہی سوچتا۔ تو اگر خیالات آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی توجہ ذکر کی طرف نہیں ہے۔ اگر ذکر کی طرف توجہ ہو تو خیالات کیوں آئے؟ تو گویا یہ بہت ضروری ہے کہ ذکر قلبی کے لیے ایسے لوگوں کو تلاش کیا جائے، ان کے پاس رہا جائے، وقت نکالا جائے، محنت کی جائے۔ یہ دولت
ساتھ قبر میں جائے گی. جو ہم دنیا کماتے ہیں وہ یہاں رہ جائے گی، وہ وارثوں کا مال ہے. وہ بھی اگر ہم نے حلال کمایا اور جائز جگہ خرچ کیا تو اللہ کی عبادت ہے. اگر حرام کمایا جمع کر کے مر گئے تو عذاب کا سبب بنے گی. اور قرآن کریم میں آتا ہے کہ وہ سونا چاندی جو ناجائز لوگوں نے جمع کیا ہوگا اس کو دوزخ میں گرم کر کر کے انہی سے ان کے چہروں ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا کہ یہ دولت ہے تمہاری. تو اس کے لیے تو رات دن مخلوق لگی ہوئی ہے اور اس کے لیے کسی کے پاس فرصت نہیں ہے، حالانکہ یہ زندگی کی ضرورت ہے.